ہم نے انسان کی گردن میں ایک ریکارڈر لگا دیا ہے. آج دنیا میں ہم اپنے ڈیٹے محفوظ کرتے ہیں نا، سال کے ویڈیو کے ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے انسان، ہم بھی تیری ساری زندگی کی ایک ویڈیو بنا رہے ہیں جو کل قیامت والے دن کتابا یلقاہ منشورا، ایک کھلی کتاب کی صورت میں تیرے سامنے پیش کریں گے. اقرا کتابک، آج پڑھ لے اپنی کتاب کو. انسان وہاں پہ حیران ہوگا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ تو میں چھپ چھپ کے کیا کرتا تھا، یہ تو میں دنیا والوں سے چھپا کے کیا کرتا تھا، یہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. آج یہاں پہ سب کچھ واضح ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں اس دن ہم انسان کے سامنے ہر چیز کھول کے رکھ دیں گے. للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العالمین کا ہم پہ بہت بڑا یہ فضل اور احسان ہوا تھا کہ اس اللہ نے ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ ماہ صیام عطا کیا ہے، اور اس کا بیشتر حصہ ہم گزار چکے ہیں. آج 25ویں روزے کی افطاری کر کے ہم مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہیں. میرے کچھ بھائی جو یہاں پہ اعتکاف بھی کر رہے ہوں گے، اور آپ سب بھی جو آپ کے ایک عبادات کے سلسلے ہیں، دنوں کے صیام، راتوں کے قیام، قرآن کی تلاوتیں، انفاق و فی سبیل اللہ کے سلسلے، اللہ رب العالمین ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کی بات کی ہے، وہاں پہ فرمایا کیا ایمان والو، یہ صرف ہم نے تمہارے اوپر فرض نہیں کیے بلکہ یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے. ہم سے پہلے یہودی، عیسائی، وہ بھی یہ روزے رکھتے تھے، بلکہ آج بھی رکھتے ہیں. اور اللہ رب العالمین ان روزوں کو ہمارے اوپر فرض کرنے کی بات کر کے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو روزوں کو میں نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، ان کا پرپس جو ہے وہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. جس طرح میں اور آپ دنیا میں کوئی بھی کام بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتے. ہم جو بھی شعور رکھنے والا انسان ہے، عقل رکھنے والا انسان ہے، وہ کوئی بھی کام کرے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، اس سے مجھے کیا حاصل ہونے والا ہے. تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ رمضان کے روزوں کے مقصد کو یہ بیان کیا ہے کہ یہ میں تم سے روزے اس لیے رکھوا رہا ہوں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اوپر تقوی جو ہے وہ آ جائے، تم تقوی کے اختیار کرنے والے بن جاؤ. اور یہ صرف روزہ ہی نہیں بلکہ اسلام کی جملہ عبادات کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ میں بیان کیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ انسانوں تم اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، کیونکہ وہ رب تمہارا کریٹر ہے. اس نے صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو میں تم سے عبادت کروا رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ. آج ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ محاسبہ خود کر کے دیکھے کہ میں نے 25 روزے رکھ لیے، آج میں نے اس تقوی کو کتنا کو حاصل کیا ہے، میں کہاں پر کھڑا ہوں. کیا میری آنکھیں اب وہ دیکھتے ہوئے اللہ کا خوف اور ڈر رکھتی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ کیا میرے کان آج بھی کہیں اللہ کی نافرمانی والی باتیں تو نہیں سنتے؟
کیا آج بھی میرے ہاتھ سے لوگ تنگ تو نہیں ہیں؟ میری زبان سے لوگ تنگ تو نہیں ہیں؟ کیا آج بھی میرے پاؤں گناہ کی طرف اٹھ کے تو نہیں جاتے ہیں؟ اگر میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، میں اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے اگر کسی گناہ والی چیز کو دیکھتے ہوئے اس کو بند کر دیتا ہوں، نہیں دیکھتا، اگر میرے کانوں میں کوئی غلط چیز پڑے جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اگر میں اس کو نہیں سنتا، تو یقیناً میرے لیے کامیابی ہے۔ وہ لعلکم تتقون کا جو مقصد ہے وہ میں نے پایا ہے، اور اگر صورتحال یہ نہیں ہے تو پھر میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیونکہ کسی بھی ایسے انسان کے لیے جو صبح اپنے آفس میں جائے، اپنے بزنس پہ جا کے بیٹھے، یا کوئی ڈیلی کام کرنے والا کسی مزدوری پہ جائے اور اس کو شام کو مہینے بعد اپنی تنخواہ نہ مل سکے، اس کو مزدوری نہ مل سکے، تو یہ اس کے لیے بڑے گھاٹے کی بات ہوتی ہے۔ آج اگر ہم نے محنتیں کی ہیں تو ہم دیکھیں کہ وہ جو تقوی کا، یہ رمضان کا جو مقصد تھا، آج ابھی ہم سارے اپنے گھروں سے افطاریاں کر کے آئے ہیں، اپنے افطاری کے دسترخوانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب تک ہمارے کانوں میں مؤذن کی اذان نہیں پڑی تھی، اللہ اکبر کی صدا نہیں سنی تھی، ہم میں سے کسی کی جرت نہیں تھی کہ ہم سامنے پڑی ہوئی حلال چیزوں کو اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ تقویٰ تھا، یہ صبغۃ اللہ تھا، یہ اللہ کا رنگ تھا۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ سے یہ جو ایک ٹریننگ سیشن جس میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اللہ چاہتے یہ ہیں کہ اے انسان صرف یہ رمضان نہیں بلکہ اپنی ساری زندگی، تیری زندگی کا ایک ایک موڑ جو ہے وہ اسی طرح اللہ کی اطاعت کے اندر ڈھلا ہوا ہونا چاہیے۔ جس طرح تو حلال چیزوں کو بھی اللہ کے کہنے پہ چھوڑ دیتا ہے، کس لیے کہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ اذان سے پہلے میں نہیں کھا سکتا، اسی طرح میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر ایک ایک کام میں اپنے رب کے حکم کو دیکھنا ہے کہ یہاں پہ میرے رب کا میرے لیے کیا حکم ہے۔ اور پھر بعض دفعہ ہم ظاہری طور پہ اپنی کچھ چیزوں کو اچھا کر لیتے ہیں، چلو نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ کہیں گے رمضان آیا، یہ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتا، روزے رکھو بھائی، آفس میں لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اپنا مسلمان ہے اور یہ روزے نہیں رکھتا ہے۔ بھائیو، جس طرح ہم اپنے ظاہروں کو پاک کرتے ہیں، ہم اپنے باطن کو بھی پاک کریں، کیونکہ ہمارا رب تو وہ ہے نا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس اللہ سے ہماری آنکھوں کی خیانتیں، ہمارے ذہنوں کے دریچوں میں چلنے والے خیالات، ہمارے ذہنوں کے بھید، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تو سارا کچھ ہی جانتے ہیں۔ آج ہم دیکھا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن ان کی وہ نیکیاں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں ان کے اوصاف تو بتائیں کہ کیا وجہ ہوگی کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں بھی ان کے کام نہیں آ سکیں گی۔ فرمایا میرے صحابہ، ان لوگوں کے اندر یہ ایک بد خصلت پائی جاتی ہوگی، اذا خلو انتہکوا بمحارم اللہ، جب وہ خلوتوں میں جاتے ہوں گے تو اللہ کی حدود کو توڑتے ہوں گے۔ آج ہم دیکھیں ذرا تنہائیوں میں، کیا ہماری تنہائیاں پاک ہیں؟ یہ جو ڈیوائسیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہم اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کے کیا ان کے اوپر وہ کچھ تو نہیں دیکھتے جو میں چار لوگوں میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا؟ کیا آج میں نے کوئی ایسے ریلیشن تو نہیں رکھے ہوئے جو میں اپنی فیملی والوں کو بتا کے نہیں رکھ سکتا؟ کیا میں نے آج اپنی ڈیوائسوں پہ ایسی چیزوں کو دیکھنا بند کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر میرے بھائیوں معاملہ یہ ہے، ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو یقیناً ہم نے رمضان کا مقصد پا لیا ہے۔ یہی اللہ کا ڈر ہے، یہی اللہ کا خوف ہے۔ اگر میں آپ کو تقوی سادہ لفظوں میں سمجھاؤں کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو بھائیوں اپنے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا کر لینا اور گناہ کی نفرت پیدا کر لینا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اگر میرے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے
کہ میں اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا چکا ہوں، اور وہ چیزیں جس کو میرا رب پسند نہیں کرتا، میرے رب کی ناراضگی کی چیزیں ہیں، اگر وہ میرے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہو گئی ہیں تو پھر کامیابی ہے ہمارے لیے کہ ہم نے رمضان کے مقصد کو پا لیا ہے۔ اور اگر آج بھی میں اسی طرح چل رہا ہوں تو پھر سوچنے کی بات ہے، پھر فکر کرنے کی بات ہے کہ کہیں میں محنت کرنے والا وہ مزدور تو نہیں کہ جو سارا دن محنت تو کرتا ہے مگر اس کو اس کی مزدوری نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اسی چیز پہ تربیت کی تھی۔ اللہ کے نبی جو جماعت چھوڑ کے گئے، صحابہ کی جماعت، اللہ کے نبی نے ان کے اندر یہی چیز پیدا کی تھی۔ اللہ کے نبی کے صحابی ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی نے ہمیں نصیحت کی، فجر کے بعد کا وقت تھا، اللہ کے نبی ہمیں نصیحت فرما رہے تھے۔ فوعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظا بلیغا، اتنا عمدہ قسم کا واعظ تھا، اللہ کے نبی کی ساری باتیں بڑی عمدہ ہوا کرتی تھیں۔ ارباض بن ساریہ کہتے ہیں میں نے اس دن لوگوں کو دیکھا، وجلت منہ القلوب ذرفت منہ العیون، لوگ اللہ کے نبی کی نصیحت کو سن کے ان کے دل ڈر رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا لوگو اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے ڈر جانے کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا اتقوا اللہ حیثما کنتم، تم جہاں پر بھی جس حال میں بھی ہو اپنے اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اگر تم ایسے بن جاؤ گے تو یقیناً یہ تقوی جو ہے یہ دنیا کی ہر اس جگہ پہ کام کرتا ہے جہاں پہ دنیا کی ساری ڈیوائسیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ آج لوگوں نے کچھ سیکرٹ قسم کی اپنی میٹنگز کرنی ہو نا تو اپنے موبائل بند کر دیتے ہیں، یا اپنے موبائل چھوڑ کر کے جاتے ہیں، یا کوئی ہماری جو ملٹری لیول کی میٹنگز ہوتی ہیں لوگ ایسی جگہوں پہ جا کے کرتے ہیں جہاں پہ سگنلز کا بھی مسئلہ ہو، سگنل ڈراپ کرتے ہوں، ہماری لوکیشنیں ٹریس نہ ہو سکی ہوں، ہم بیٹھ کے باتیں کیا کر رہے ہیں ہماری کوئی جاسوسی نہ کر سکتا ہو۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا جو بنایا ہوا نظام ہے، دنیا کے جس مرضی کونے پہ چلے جاؤ، جہاں پہ مرضی جا کے بیٹھ جاؤ، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے ہر جگہ پہ 100% سگنل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ اللہ کا نظام کیا ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے دائیں اور بائیں جو ہے وہ فرشتے بٹھا دیے ہیں جو تمہاری ایک ایک موومنٹ کو نوٹ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ فرمایا کل انسان الزمنا طائرہ فی عنقہ، ہم نے انسان کی گردن میں ایک ریکارڈر لگا دیا ہے۔ آج دنیا میں ہم اپنے ڈیٹے محفوظ کرتے ہیں نا، سال کے ویڈیو کے ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، ہم بھی تیری ساری زندگی کی ایک ویڈیو بنا رہے ہیں جو کل قیامت والے دن کتابا یلقاہ منشورا، ایک کھلی کتاب کی صورت میں تیرے سامنے پیش کریں گے۔ اقرا کتابک، آج پڑھ لے اپنی کتاب کو۔ انسان وہاں پہ حیران ہوگا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ تو میں چھپ چھپ کے کیا کرتا تھا، یہ تو میں دنیا والوں سے چھپا کے کیا کرتا تھا، یہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، آج یہاں پہ سب کچھ واضح ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن ہم انسان کے سامنے ہر چیز کھول کے رکھ دیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس سے میں اور آپ بھاگ نہیں سکتے، اس سے میں اور آپ کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ اس لیے کیمرے کی آنکھ کے سامنے تو سارے سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں۔ میرا باس مجھے بیٹھا آفس میں دیکھ رہا ہے، میں نے کام توجہ سے کرنا ہے۔ بھائیو، اپنے اندر یہ شعور بھی ہم پیدا کریں کہ ہمارا رب آسمانوں پہ بیٹھا ہوا مجھے اور آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا تو سچی بات یہ ہے ہم کامیاب ہوں گے، ہم کسی بھی قدم پہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس پہ بڑی محنت کیا کرتے تھے، اس پہ بڑی غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی کے ایک صحابی جن کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا حنظلہ کیوں ایسی بات کرتے ہو، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ہمیں ایمان کی باتیں بتاتے ہیں، ہمارا ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے کام کاج بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں، ایمان کا گراف وہ نہیں رہتا، تھوڑا نیچے آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی مجھے یہ کیفیت چینج ہوئی ایسے لگتا ہے جیسے میرا نفاق ہے۔ یہ فرمایا حنظلہ ساعتن ساعتن، یہ تو گھڑی گھڑی کی بات ہے نا، اگر تمہاری ایمانی کیفیت جو ہے وہ ہر وقت وہی رہنے لگ جائے جب تم میرے پاس بیٹھے ہوتے ہو، تو پھر اللہ کے فرشتے مدینے کی گلیوں میں آ کے تم سے مصافحے کرنا شروع کرتے ہیں۔ صحابہ اتنی فکر کیا کرتے تھے اس چیز کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا وہ جری ایمان شخص کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے اس راستے کو شیطان بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اور وہ عمر ایک دن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، یہ سر النبی تھے، اللہ کے نبی ان کو راز کی باتیں بتاتے تھے، اللہ نے جو وحی کے ذریعے منافقین کے نام اپنے نبی کو بتائے تھے، اللہ کے نبی نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رکھے تھے۔ عمر آ کے کہتے ہیں اے حذیفہ اگرچہ تو مجھے ساری لسٹ نہ بتا کہ کون کون منافق ہیں، بس مجھے یہ بتا دے کہیں میں عمر کا ان کے نام تو نہیں ہے، میں عمر تو ان میں شامل نہیں ہوں۔ صحابہ اتنی فکر کیا کرتے تھے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اس چیز کی شعوری طور پہ فکر کرنی چاہیے۔ اور بھائیو، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اگر ہم اپنی عزتیں بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ اگر کسی جگہ کام کرتے ہوں اپنے باس کے سامنے، یا ہماری کچھ جماعتوں سے وابستگیاں ہوں، ہم اپنے لیڈروں کے سامنے اپنی واہ بنوانے کے لیے یا عزتیں بنوانے کے لیے کئی طرح کی مناپلیاں بھی کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی نگاہ میں ہم اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں تو آؤ قرآن سے آپ کو ایک طریقہ اس کا بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بڑھ کے اللہ کے ہاں اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ شخص ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ جتنا تمہارا تقوی کا گراف اوپر جاتا جائے گا تم اللہ کی نگاہ میں اتنے ہی معزز بنتے چلے جاؤ گے۔ دو انسانوں کی زندگیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک انسان ہے جس کا نام قرآن مجید نے ہمیں ابو لہب بتایا ہے، اور یہ پتہ کون تھا؟ اللہ کے نبی کا چچا تھا۔ اور یہ دنیاوی اعتبار سے اس کا اگر ڈیزیگنیشن دیکھیں نا تو یہ لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا، پنچایتیں کرتا تھا، لوگ اپنے فیصلے کروانے اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، خاک آلود ہو گئے، نہیں کام آیا اس کا مال بھی، اس کا بڑا ڈیزیگنیشن بھی، کچھ اس کے کام نہیں آیا۔ وجہ کیا تھی؟ ایمان نہیں تھا، تقوی کی دولت نہیں تھی۔ اور دوسرا انسان جس کو میں اور آپ جانتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، اور یہ بلال پتہ کون تھے؟ یہ شام سے بکتے بکاتے، منڈیوں سے ہوتے ہواتے یہ مکہ میں پہنچے تھے، امیہ نے ان کو خرید لیا تھا، کلمہ نصیب ہو گیا، اللہ کے نبی پہ ایمان لے آئے، اور جب ایمان لے کے آئے تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال کون سی ایسی نیکی کرتے ہو؟ میں معراج پہ اللہ کی جنت میں داخل ہونے لگا، وہاں پہ میں نے ایک سرسراہٹ کی آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کس چیز کی سرسراہٹ ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کا امتی بلال ہے، چلتا یہ اللہ کی زمین پہ ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ وہ تقویٰ تھا، یہ وہ چیز تھی جو کلمے کی وجہ سے حضرت بلال کو نصیب ہوئی۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی سٹیٹس نہیں ہے، لوگوں کی نگاہوں میں کالا رنگ ہے، چپٹی ناک ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، لیکن اللہ کے ہاں عزتیں جو ہیں وہ ان چیزوں سے نہیں ملتی۔ اللہ کے ہاں عزتیں تقویٰ کی بنیاد پہ ملتی ہیں، جس کی دولت حضرت بلال کے پاس وافر مقدار میں تھی۔ آج میں اور آپ بھی دیکھیں، دنیا کے اندر دو جماعتیں کام کر رہی ہیں ازل سے، ایک حزب اللہ ہے، دوسری حزب الشیطان ہے۔ شیطان کی جماعت اپنا کام کر رہی ہے، اللہ والے اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں نے اور آپ نے دیکھنا یہ ہے ہماری وابستگیاں کس جماعت کے ساتھ ہیں، ہم کس گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کیا ہم اللہ کی جماعت کے نمائندے ہیں یا ہم شیطان کی جماعت کے نمائندے ہیں؟ کیا ہماری پسند وہ پسند ہے جو اللہ کی پسند ہے؟ کیا ہماری ناراضگی کی چیزیں وہ ہیں جو
اللہ کو پسند نہیں ہے، اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی جماعت کے رکن ہیں۔ اس وقت دنیا کے انٹرنیشنل لیول پہ بدلتے ہوئے حالات اور جنگوں کی نئی دستخطیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ دجالی قوتیں جو ہیں وہ آج کھل کے اپنا کام کر رہی ہیں۔ وہ امریکہ کے وزیر دفاع کا بیان ہم سب نے سنا، سوشل میڈیا پہ بھی آیا، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آیا کہ ہماری لڑائی اس وقت ایران نہیں بلکہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور اس بدبخت کی تصویریں سوشل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آئیں کہ اس نے اپنے جسم پہ ٹیٹو بنوا رکھا ہے، کس چیز کا؟ کافر۔ اور یہ ٹیٹو وہ ہے جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب دجال آئے گا تو اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ آج دجالی قوتیں آج اسلام اور ان کے مقابلے چل رہے ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ کے دین کی جماعت کے نمائندے ہیں۔ ان کافروں کے مقابلے میں ہم کہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ میرا اور آپ کا اس وقت امتحان ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، یہ میدان ہے، اس پہ محنت کریں، اس پہ جستجو کریں۔ یہ 30-25 دن جو ہم گزار چکے، بقیہ دن بھی ہم گزار لیں گے۔ یہ جو ٹریننگ سیشن ہے، اس ٹریننگ سیشن کو صرف اس کے گزرتے ختم نہیں کرنا، بلکہ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک ٹریننگ کے بعد اگلے 11 مہینے کے لیے میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو ایسے بنا کے رکھنا ہے۔ آج آپ سارے ماشاءاللہ فجر میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سارا سال فجر جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رمضان میں آ کے پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے سارا سال بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج اگر میں اور آپ 2 ٹائم کھانا کھا کے زندہ رہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے ہم 2 ٹائم کھانا کھا کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ آج اگر ہم راتوں کے قیام کر رہے ہیں، دن کے صیام کر رہے ہیں اور ساتھ دیگر عبادات اور اپنے کام بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم راتوں کو قیام بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کریں اللہ ہمیں اس کی سارا سال توفیق نصیب فرما دے۔ یہ جو نیکیوں کے سلسلے ہم نے شروع کیے، علماء نے اس چیز کے اوپر نیکی کی قبولیت کی علامت پر لکھا ہے کہ انسان کی نیکی کی قبولیت کی بہت بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان اس نیکی کے کرنے کے بعد نیک بن جائے۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ آج دنیا میں میں اور آپ اپنے ایسے سلسلے شروع کرنے کی کوششیں کرتے ہیں نا کہ جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہماری نسلوں کو فائدے دیں۔ انویسٹمنٹیں کرتے ہیں نا ہم آج دنیا میں، یا ہم کتنے لوگ ہیں سرکاری جابز کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، کیوں؟ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملتی رہے گی، اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا میری بیگم کو ملتی رہے گی۔ بھائیو اس طرح کی انویسٹمنٹیں اللہ کے ساتھ بھی کرو۔ اللہ کے ہاں بھی اپنے ایسے آٹو اکاؤنٹ کھلواؤ جو تمہارے جانے کے بعد وہ آٹو نیکیوں کے سلسلے ہوں، اور وہ اکاؤنٹ میرے اور آپ کے پاس یہ اولاد کی صورت میں موجود ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہوئی ہے۔ اس کی ایسی تربیت کر کے جائیں کہ میرے اور آپ کے جانے کے بعد یہ کوئی بھی نیکی کریں گے، ان کا کوئی بھی عمل کرنا یہ میرے اور آپ کے لیے ایسا آٹو اکاؤنٹ ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں اس کی نیکیاں خود بخود ٹرانسفر ہوتی رہیں گی۔ اپنی اولادوں کو آج پڑھائیں ہم دین، آج ہم نہ کروائیں اسپیشلائزیشنیں 6-6 8-8 سال کے کورس، لیکن اتنا دین اپنی اولادوں کو ضرور پڑھاؤ کہ جس دن میں اور آپ اس دنیا سے جائیں میری اور آپ کی اولاد اس میت پہ کھڑی ہو کے سمن بکمن عمجن نہ ہو، بلکہ اس کو پتہ ہو ہم اپنے باپ کے لیے کیا مانگ رہے ہیں۔ بناؤ اس قابل کہ وہ دنیا کے کسی مولوی اور پیر کے محتاج نہ ہو، بلکہ خود آپ کی میت پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھائیں۔ دنیا کا کوئی مولوی پیر جس کو آپ نے ساری زندگی چندے دیے روٹیاں کھلائیں، وہ آپ کی میت پہ کھڑا ہو کے اس اخلاص سے دعائیں نہیں کر سکے گا جس اخلاص سے آپ کا بیٹا کرے گا۔ نکلتی نہیں ہے اس طرح۔ تو آؤ پڑھائیں اپنی اولادوں کو اتنا دین ضرور۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ نے یہ ہمیں اس طرح کے مراکز اور کئی جگہوں پہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہ اللہ نے ہمیں اسی لیے دیے ہوئے ہیں، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ہم ان کے ساتھ اپنی وابستگیاں رکھیں، ہم ان کے ساتھ اپنی اولادوں کو جوڑیں، اپنی بیٹیوں کو جوڑیں، اپنے بیٹوں کو جوڑیں۔ یہ ہمارے لیے ایسا صدقہ جاریہ ہیں جو ہمارے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے آٹو اکاؤنٹ ہوں گے۔ اللہ مجھے بھی اس بات کی توفیق نصیب فرما دے اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ایسے خیر کے سلسلے شروع کر کے جائیں جو ہمارے
جانے کے بعد بھی دنیا میں ہمیں کام دیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں اور اللہ ہم سب سے یہ کی ہوئی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما دیں۔ جو میں نے کہا اس میں اگر کوئی خیر تھی تو وہ اللہ کی طرف سے تھی، اگر کوئی شر تھا تو وہ میرے نفس کا تھا۔ اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔